جس گھر میں انتقال ہوا ہے اس گھر میں چولہا جلانے کی شریعت میں ممانعت ہے یا نہیں؟ شریعت نے حکم دیا ہے کہ جس دن انتقال ہوا ہے، چونکہ وہ غم کا دن ہے اور مرنے والے کا تازہ غم ہے، اور وہ اس غم کی وجہ سے اپنے گھر کے اندر اپنا چولہا نہیں جلا سکتے، اس لیے پڑوسیوں کی ذمہ داری ہے، مستحب ہے کہ پڑوسی اپنے گھر سے 1 ٹائم کا 2 ٹائم کا تقریباً 1 دن کا کھانا بنا کر اپنے اس پڑوسی کا خیال رکھیں۔ لیکن آج تو عجیب حال ہے، قبرستان کے اندر جاتے ہی مردہ جیسے ہی قبر کے اندر دفن ہوتا ہے، تدفین مکمل ہوتی ہے، اور تو وہی دعوت کا اعلان ہو جاتا ہے کہ سبھی حضرات کھانا کھا کر جائیں۔ کبھی سوچا ہے کہ شریعت نے اس کا کیا حکم دیا ہے؟ علماء اس کے بارے میں کیا فرماتے ہیں؟ قبرستان کے اوپر اس طریقے کا اعلان کرنا ایک بدعت ہے، منع ہے، علماء کرام اسے بڑی سختی سے منع کرتے ہیں۔ لیکن دیکھنے میں آتا ہے کہ قبرستان پر اعلان کرنے والا اتنے زور اور شور سے اعلان کرتا ہے کہ وہ کلمہ توحید کا اعلان بھی اتنی بلندی سے نہیں کر سکتا۔ کلمہ توحید کا اعلان بلند کرنے کے لیے وہ حکمت تلاش کرتا ہے، مصلحت تلاش کرتا ہے۔ اپنے گھر کے اندر رہنے والے افراد کو نماز کی دعوت دینے کے لیے اسے سوچنا پڑتا ہے، لیکن قرآن خوانی کا اعلان کرتے ہوئے وہ ذرے برابر اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے بارے میں نہیں سوچتا کہ شریعت نے اس کا کیا حکم دیا ہے۔ قبرستان کے اندر مردے کے دفن ہوتے ہی اعلان ہو جاتا ہے دعوت کا، اور اگلے دن ناشتے کا اہتمام اپنے گھر سے بنا کر تو اسے کیا کھلائیں، ان گھر والوں کے غم کے اندر ہم ان کے غم میں کیا شریک ہوں، اگلے روز ہم صبح ناشتے کی تیاری شروع کر دیں۔ یہ ہمارے معاشرے کے اندر بڑی مصیبت اور وبا پھیلی ہوئی ہے، اور افسوس صد افسوس پڑھے لکھے لوگ، نمازی، دیندار، حاجی، نمازی، اپنے آپ کو بہت رسول کی سنتوں کا پابند ماننے والے اور پابند کہنے والے لوگ اس رسم کے اندر ملوث رہتے ہیں۔ مرنے والے کے بعد اگلے روز گھروں میں قرآن خوانی کا اہتمام کیا جاتا ہے، جبکہ کسی بھی فتوے کے اندر اس کی وضاحت نہیں ملتی کہ مروجہ قرآن خوانی قرآن اور حدیث کی روشنی میں کہیں سے کہیں تک بھی ثابت ہو۔ ہر ایک فتوے کے اندر اس کی ممانعت بیان کی گئی ہے، منع کیا گیا ہے۔ رہا مسئلہ یہ میت کے گھر چولہا جلایا جائے نہ جلایا جائے، اگلے روز وہ پہلا روز ان کا غم کا ہوتا ہے، ایک صدمے میں رہتے ہیں، لیکن اگر ضرورت کے تحت وہ چولہا جلانا چاہیں تو چولہا جلا سکتے ہیں اپنی ضرورت کے اعتبار سے، کوئی شریعت نے اس کی ممانعت بیان نہیں کی ہے۔ اسی طریقے سے تعزیت میت کے گھر جا کر کریں، یہ ضروری ہے یا نہیں ہے؟ بھئی اگر آپ سہولت کے ساتھ جا سکتے ہیں تعزیت کے لیے تو تعزیت کرنے جائیں، قریب کے لوگ جو ہیں 3 دن تک تعزیت کریں، اور دور کے لوگ اس سے زیادہ بھی تعزیت کر سکتے ہیں کہ زیادہ دن میں بھی ان کا آنا ہوا ہے نہیں آنا ہوا ہے تو وہ تعزیت کر سکتے ہیں۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم نے جو ایک طریقہ اپنا رکھا ہے کہ فاتحہ اسی کے گھر جا کر ہوگی، قرآن خوانی اسی کے گھر جا کر ہوگی۔ 10 دن میں یا جمعرات کے روز ہمارے گھروں میں جو قرآن خوانی کا اہتمام ہے یہ قطعاً قرآن و حدیث کے خلاف ہے، شریعت کے اندر اس کا کہیں سے کہیں تک بھی کوئی ثبوت نہیں ملتا، یہ طریقہ بالکل غلط ہے، یہ ایک رسم ہے جو ہم نے اپنے معاشرے کے اندر رائج کر رکھی ہے۔ ضروری ہے کہ اس رسم کا ہم خاتمہ کریں، ہم سب کے لیے ضروری ہے۔ آپ تعزیت گھر جا کر کریں اور ایصال ثواب اپنے گھر جا کر کریں۔ اللہ کا بڑا کرم اور اس کا احسان ہے کہ اللہ نے ایسے گارڈ مہیا کرا رکھے ہیں، ایسی سروس اللہ نے تیار کر رکھی ہے کہ آپ اپنے گھر میں بیٹھ کر جو بھی جس مرنے والے کے لیے پڑھ دیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا ثواب اس کی روح کو پہنچا دیں گے۔ اور سب سے بڑی چیز تو یہ ہے کہ جو مرنے والا مرا ہے اس کے جو اعمال ہیں
وہ اس کے اعمال اس کے لیے فائدہ مند ثابت ہوں گے۔ ہم جو اخلاص و للہیت کے ساتھ اس کے لیے پڑھیں گے وہ اپنے گھر بیٹھ کر بھی پڑھ سکتے ہیں، اپنی نوکری کرتے ہوئے بھی پڑھ سکتے ہیں، سفر میں ہیں تو سفر میں بھی ایصال ثواب پہنچا سکتے ہیں۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ اسی کے گھر جا کر ایصال ثواب کریں تبھی ایصال ثواب پہنچے گا، یہ ضروری نہیں ہے۔